آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو روزے سے کیا سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دن میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے، یا سب سے پہلا درس جو روزہ ہمیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ اسی آیت میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون۔ روزہ ہمیں درس دیتا ہے تقویٰ کا۔ اگر ہم روزے سے تقویٰ حاصل نہیں کرتے ہیں، رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے روزے سے یا رمضان سے کچھ سیکھا نہیں، کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے اس روزے کا، سوائے بھوک اور پیاس کے، کہ ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی اور جب وقت ہوا تو افطار کر لیا۔ روزہ اصل میں اللہ رب العالمین نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو بتاتا ہے روزہ کہ تمہیں باقی 11 مہینے کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ ٹریننگ کا مہینہ، آپ سمجھ لیجیے، ٹریننگ کا مہینہ یہ ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک ایمان والے کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے ایمان کو جو بجھ گیا ہے نور جلانے کے لیے آتا ہے یہ رمضان، کہ مسلمان تم اس دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے غافل نہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول بیٹھو۔ اپنی اصل زندگی کو سمجھو، اپنے اصل مقصد کو سمجھو، اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے ہمیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے، متقین کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے جو بیان کی کہ وہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقویٰ یہ اسی غیب کا مظہر ہے میرے بھائی۔ کیسے؟ رمضان یا روزہ واحد ایسی عبادت ہے، واحد ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے چھپا کر کے رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ اس کا ثواب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کیا دینے والا ہے، یہ صرف و صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ نے نماز کا ثواب بتا دیا، حج کا ثواب بتا دیا، زکوٰۃ کا بتا دیا، روزے کا صرف اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے روزہ رکھ کے نا، کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ ثواب نہیں پتا اس کے سامنے، لیکن وہ اس امید میں کر رہا ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے میرے بھائی، کہ ہمیں نہیں پتا اللہ رب العالمین کیا دینے والا ہے، بس ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جب ایک بندہ روزہ اللہ رب العالمین کا، اور یہ دیکھیے روزہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تب وہ روزہ مقبول ہے۔ روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اللہ درس دے رہا ہے کہ جیسے روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے، ہر عمل جس کا تعلق عبادت سے ہے وہ ہر عمل میرے لیے ہونا چاہیے، اس ہر عمل کا تعلق مجھ سے ہونا چاہیے۔
کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اللہ رب العالمین کو ادا اس روزے دار کی اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے منہ کی بو جو ہے یہ مجھے یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوچو اللہ رب العالمین کو ایک روزے دار کی بو جو نکلتی ہے منہ سے، وہ اللہ کے نزدیک اس قدر مقام و مرتبہ رکھتی ہے میرے بھائی۔ تو پہلا درس جو روزہ دیتا ہے وہ تقویٰ کا، اگر ہم نے تقویٰ اس سے حاصل نہیں کیا تو سمجھو کچھ بھی حاصل نہیں کیا میرے بھائی۔ دوسرا درس یہ صبر و شکر کا درس دیتا ہے۔ روزہ صبر کرنا اور شکر کرنا سکھاتا ہے میرے بھائی۔ آدمی بھوک اور پیاس برداشت کرنا آسان کام ہے، بتاؤ؟ ایک صبر نہیں ہو بندے کے اندر نہیں کر سکتا ہے آدمی، لیکن اللہ کی خاطر ایک بندہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 20 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی۔ سوچو بہت سارے ممالک جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہے، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو روزہ صبر کی تعلیم دے رہا ہے کہ جیسے تم نے اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ اتنے گھنٹے جائز چیزوں کو چھوڑ دو، جائز چیزوں کو ایک بندہ صرف و صرف اللہ کی خاطر اللہ رب العالمین کے لیے اتنے گھنٹے چھوڑ سکتا ہے، تو بتاؤ ناجائز و حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جو لوگ یہ گلا اور شکوہ کرتے ہیں کہ عادت اور لت ایسی لگ گئی ہے کہ چھوٹتی نہیں، جھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ لت ایسی لگی ہے کہ چھوٹتی نہیں۔ اس 20 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کس نے چھوڑوایا آپ سے؟ اللہ کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا آپ نے؟ اتنے گھنٹے اللہ کے لیے آپ نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے میرے بھائیوں، اسی اللہ نے افطار کے بعد بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس اللہ نے حکم نہیں دیا؟ بتاؤ، جو اللہ حکم دے رہا ہے 14 گھنٹے بھوکے رہو، اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دو، وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ افطار کے بعد بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میں کہتا ہوں جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ لت ہے عادت ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اصل میں یہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں۔ اور اس نعمت پر ایک بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمت رمضان کی روزے کی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کر سکے کرنے میرے بھائی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتلایا تھا شاید آپ کو کہ اگر ایک مردے سے اللہ رب العالمین کہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی ایک آرزو ہو، ایک مردے سے اللہ رب العالمین کہے کہ تمہاری ایک خواہش پوری کی جائے، بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تو وہ مردہ کیا مانگے گا پتہ ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے پورا رمضان نہیں، صرف رمضان کا ایک روزہ دے دے بس۔ کتنا؟ پوری زندگی نہیں، پورا رمضان نہیں میرے بھائیوں، رمضان کا صرف ایک روزہ مانگے گا کہ اللہ مجھے رمضان کا ایک روزہ نصیب کر دے بس۔ اور آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں میرے بھائی۔ ہم گوا رہے ہیں اس میں ٹائم پاس میں لگے ہوئے، یہ موبائل ایسی بلا اور ایسی وبا ہے جو رمضان میں بھی ہم سے نہیں چھوڑتی۔ سوچو لگا ہوا ہے آدمی، بس اسکرول کیے جا رہا ہے، گھما رہا ہے وقت، گھنٹے برباد کر رہا ہے اس کے اندر۔ تو روزہ صبر کی اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر، اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کا، اور اسی طرح سے اپنے نفس کی تربیت کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے نفس کو تم خواہشات سے بچاؤ۔ نفس ہمیشہ، نفس امارہ جو ہے میرے بھائیوں، لگا ہوا شیطان ہمارے پیچھے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایک انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور بچاتا ہے۔
تو روزہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی اسی کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے روزہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے روزہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں رکھا میرے بھائیو آج، لیکن اس کے موافق، اس سے مخالف ہو گیا ہے۔ آج ہمارا روزہ صرف اور صرف کھانے کے لیے، بس پورے مہینے کا شیڈول ہم نے بنا دیا ہے کہ آج افطاری میں کیا بنانا ہے اور سحری کے اندر کیا بنانا ہے۔ روزہ اسی کا نام ہے کہ ہم صرف کھائے پیئیں بس۔ اسلام نے کہاں روکا کہ آپ کو نہ کھاؤ پیو میرے بھائی، لیکن صرف مقصد اسی کو سمجھ لینا، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ تو روزہ رزق کے لیے نہیں بلکہ رزاق کے لیے ہونا چاہیے۔ روزہ رزاق کے لیے ہونا چاہیے، رزق کے لیے نہیں۔ رزاق کو خوش کر دو، وہ تمہیں رزق دے گا ہی دے گا میرے۔ تو روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اے اللہ جب تو کھلاتا ہے وہ عبادت، جب تو چھوڑا دیتا ہے چھڑا دیتا ہے وہ بھی عبادت میرے بھائی۔ اللہ نے حکم دیا کھانے کا ہم کھائیں، یہ عبادت۔ اللہ حکم دے رہا ہے چھوڑنے کا ہم چھوڑ دیں، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ تو روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، صرف کھانا پینا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے روزہ ہمیں اس بات کی ترغیب و تعلیم دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیں، زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، تلاوت اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ ہمیں اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے، یہ بات بھی روزہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے، جو بھی ہم عمل اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ رب کریم جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان بالخیر پر کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔